السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ہماری یہ 9th کلاس کی اسلامیات کا 7واں لیکچر ہے۔ آج ہم عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا چیپٹر نمبر 2 جو ہے باب دوم وہ شروع ہوا ہے، ایمانیات و عبادات۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ الف جو ہے وہ ایمانیات ہے، اور اس میں سب سے پہلا ٹاپک عقیدہ توحید۔ ایمانیات سے مراد وہ باتیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، وہ عقائد۔ اس کے اندر جو سب سے پہلا جو ہمارے پاس جو ٹاپک ہے عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اچھا، ہم کتاب کے ہی پیٹرن کو سامنے رکھیں۔ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے جو ہے نا توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کہ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ اب لغوی معنی کے اوپر ہم پہلے بھی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ معنی جو ڈکشنری کے اندر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ توحید کا جو ڈکشنری کے اندر جو معنی ہے وہ ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ کیا اللہ کو ایک ماننا یا اللہ کو یکتا جاننا؟ نہیں، یہ توحید کے لغوی معنی صرف کسی بھی چیز کو ایک ماننا یا یکتا جاننا۔ یکتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے مثل، کہ ایسا ایک کہ جس کا دوسرا کوئی نہ ہو۔ مطلب یکتا کہ ایک وہ واحد اکیلا، یکتا کا معنی ہم یوں سمجھ لیں اکیلا، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور اکیلا ماننا کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یہ لغوی معنی کیا کہ ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ لیکن اب جب اصطلاحی معنی کے اندر جب ہم آئیں گے تو توحید کا لفظ خاص ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات، جملہ کا مطلب ہوتا ہے تمام، اوصاف کا مطلب صفتیں، اور کمالات کمال جو جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ذات و صفات اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے کمالات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور بے مثل ماننا۔ بے مثل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکتا اور بے مثل کا مطلب ہم اس طرح میں سمجھ میں آئے گا۔ مثلا ہم جو ہے نا کوئی کسی چیز کی مثال دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی کپڑا پہنا ہے، مثلا جو ہے نا میں نے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس طرح کا سوٹ تو میرے پاس بھی ہے، اس طرح کا کپڑا تو میرے پاس بھی ہے۔ تو اب جو ہے نا اب وہ کیسے کہ آپ نے اس جیسا کپڑا آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ ایک بہت ہی پیارا منظر دیکھا، بہت پیارا جو ہے وہ سینری میں نے دیکھی۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح کی تھی؟ اب آپ نے چونکہ وہاں پر نہیں گئے، آپ مری میں نہیں گئے، میں نے کہا کہ میں نے مری کا ایک بہت سی خوبصورت منظر دیکھا، پہاڑ دیکھا۔ اب آپ چونکہ مری نہیں گئے، ٹھیک ہے، اب آپ نے اسلام آباد کو جو ہے نا وہ دیکھا ہوا ہے، تو میں کہوں گا کہ اسلام آباد کے فلاں جو سینری تھی نا، جو سین تھا، اس طرح کا سین میں نے وہاں پر دیکھا۔ یہ اب دیکھیں نا، میں مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سفید کلر کس طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سفید کیسا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں سفید جو پیور وائٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو کتاب کے جو پیج کا کلر ہے اس طرح کا بتاتا ہوں کہ اس جیسا ہوتا ہے وائٹ، حالانکہ پیور وائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں اس جیسا وائٹ جو ہے اس جیسا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر مثالوں سے بات کو سمجھاتے ہیں۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے مثال دے کر بات سمجھائی جاتی ہے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ اس جیسی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جانتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نبی مانتا ہے، اور اس کے علم میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو ہم اسے کہیں گے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ جیسے وہ نبی ہیں ایسے یہ بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال سے ہم نے بات کو سمجھا لیا۔ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، ان کے اوپر ایمان لاتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس کا نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، تو ہم اس کو سمجھائیں گے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب مثالوں سے بات سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی بھی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، آپ اس کو نہیں بتا سکتے کہ اللہ پاک کیسا ہے۔ کوئی مثال کے ذریعے سے بات نہیں سمجھا سکتے، اللہ کی کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ پہاڑ کی مثال دے سکتے ہیں، آپ آسمان کی مثال دے سکتے ہیں، آپ دنیا کے کسی درخت کی مثال دے سکتے ہیں، دنیا کی جتنی چیزوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جو بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ کیونکہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، مطلب وہ اکیلا ہے تو اس کی کوئی مثال بھی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ان ساری باتوں کو دل سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات کے اندر اور کمالات کے اندر بھی
کہ اللہ جیسی قدرت اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی جو ہے، جس طرح ہم جو ہے نا وہ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر قوت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بھی سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ ہم بھی جو ہے نا وہ ہمارے اندر بھی قدرت ہے، دیکھیں میرے پاس یہ قدرت ہے اور میں نے کتاب کو اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی پاس بھی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ بھی قدرت والا ہے۔ اب اللہ پاک بھی دیکھنے والا ہے، ہم بھی دیکھنے والے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا اور ہمارا سننا اور یا ہمارا قدرت یا ہمارا قادر ہونا، قدرت والا ہونا، یہ بہت کمزور ہے۔ ہمارے جو دیکھنا ہے نا وہ اتنا ناقص ہے کہ ایک تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہو جائے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے چیز کو بالکل قریب لایا جائے ہم نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارا سننا اتنا کمزور ہے کہ 2-3 لوگ اکٹھے بولنا شروع کر دیں ہم نہیں سن سکتے۔ جو زبان ہم نے سیکھی ہوئی نہیں ہے اس زبان کے اندر کوئی آدمی بولنا شروع کر دے، ہم اس کو نہیں سن سکتے۔ بہت زیادہ جو ہے فریکوینسی پر کوئی آواز ہو اس کو نہیں ہم سن سکتے، بہت لو فریکوینسی پر آواز ہو اس کو ہم جو ہے وہ نہیں سن سکتے۔ ہمارا سننا جو ہے وہ اتنا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا کیسا ہے؟ اللہ پاک کے پاس بھی یہی صفتیں ہیں، لیکن اللہ کی صفت اتنی مکمل ہے کہ اللہ پاک جہاں تک دیکھنا چاہے وہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نیچے جو ہے 7 زمینوں کے نیچے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کوئی ایک چھوٹا سا دانہ بھی، چھوٹا سا ایک نقطہ بھی چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھنے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر جتنی خلائیں ہیں، خلاؤں کے اندر جتنے سیارے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کے ساری ایک ایک جو ہے وہ پتھر کا ٹکڑا، ایک ایک ذرہ تک وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے قریب والی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، دور والی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اللہ پاک بھی سننے والے ہیں اور ہم بھی سننے والے ہیں، لیکن اللہ کا سننا کیسا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مخلوقات، ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں بولنا شروع کریں اور ہر وقت وہ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ایک ہی وقت کے اندر ان سب کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور سب کی باتوں کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کی باتوں کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا سننا اتنا زبردست ہے۔ بہت اونچی آوازیں ہیں، سورج کے اندر ہر وقت جو ہے نا ہائیڈروجن بم جو ہے وہ پھٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں کو بھی سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ہی کمزور سی آوازیں ہیں، نہ سنائی دینے والی آوازیں ہیں، زمین پر کوئی چھوٹی سی چونٹی اگر وہ چل رہی ہے تو چلنے سے جو پیدا ہونے والی آوازیں ہیں، اللہ پاک ان کو بھی سن رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی جو صفات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی زبردست طریقے سے جو اللہ پاک کی صفات ہیں، ان ساری صفات کے اندر اور ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کو بے مثل ماننا، دل سے اس بات کا یقین کر لینا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جیسی صفت کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ یہ توحید کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب لغوی معنی کے اندر صرف لغوی معنی کیا ہے؟ یکتا ماننا، ایک ماننا اور یکتا جاننا صرف، اور اللہ کو نہیں، مطلب اس میں تو ایک مطلقاً وہ ہو جائے گا نا، ایک وہاں پر تو کوئی ساتھ کوئی لفظ نہیں ہوگا نا، کیونکہ ڈکشنری کا وہ معنی ہے، لیکن جب وہ لفظ خاص ہو گیا، اصطلاح بن گیا، تو اللہ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، ذات کے اندر بھی اور صفات کے اندر بھی۔ اچھا، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے تو ہمیں اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، تو یہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، یہ اس کے تقاضے ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اپنی ذات و صفات افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ وحدہ کا مطلب وہ اکیلا، لا شریک لہو، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، اس پوری کائنات کے اندر، پوری سلطنت کے اندر، پورے نظام کو چلانے کے اندر اس کے کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ دونوں مل کر کام کر رہے ہوں جس طرح پارٹنرشپ میں ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو دنیا کے اندر تشریف لائے، سب نے آ کر سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دی، یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، لیکن سارے کی ساری باتیں، ساری کی ساری اچھی باتیں اس کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو بنیادی باتیں کہ جو بیس ہے نا ہماری، وہ کیا ہے کہ ایک اچھے انسان کی اور ایک انسان کے کامیاب ہونے کے لیے جو اس کو بنیاد چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی۔ پہلے اس بات کا یقین کر لیں، اس کے بعد وہ سارا کے سارا دین کی بنیاد اوپر جو عمارت جو ہے وہ اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، عقیدہ توحید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن پاک کے اندر عقیدہ توحید کے اوپر زور دے رہے ہیں، اور اللہ پاک اپنا تعارف فرما رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد۔ سورۃ الاخلاص کے اندر ہم سب کو جو ہے نا وہ یاد ہوتی ہے سورۃ الاخلاص، چھوٹی سی سورت ہے، 4 آیتوں کی۔ اللہ فرمانے کہ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا؟ کہ ساری کی ساری مخلوقات وہ اللہ کی محتاج ہیں،
اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ محتاج کا مطلب کیا کہ دنیا میں کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، وہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ اپنے کام کرنے کے اندر، اپنے زندہ رہنے کے اندر، اپنی صحت کے اندر، اپنی بیماری کے اندر، اپنے خوراک کے اندر، اپنے رہنے سہنے کے اندر، ہر چیز کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ان کی مہربانی کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ رہ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو مہربانی کرتا ہے، ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ہر کام کے اندر اللہ کے محتاج ہیں۔ ان کا کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کو پوری کائنات میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام جو ہے ہم ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں، ہم نے کسی کی مدد کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا نعوذ باللہ کہ ہم جو ہے نا ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہم نے احسان کر دیا اللہ کے اوپر۔ نہیں، اللہ ہمارے مدد کرنے کے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کے کچھ بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام سارے کے سارے خود بخود اللہ پاک اپنے کاموں کو کرنے پر قادر ہے۔ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے، کہ سارے کے سارے لوگ اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کے کام سب کے بغیر اکیلے چل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یعنی کہ یہ آیت جو ہے نا، یہ جو سورت جو ہے عقیدہ توحید کو واضح کر رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اب جو ہوتا ہے نا، جو باپ جو ہوتا ہے، ہم اگر آپ نے اس میں پڑھتے ہیں، بایو میں آپ نے پڑھا ہوگا سارا، کہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا آدمی کس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ باپ کا حصہ ہوتا ہے، مطلب وہ باپ کا حصہ ہے، وہ بیٹا ہے، یعنی کہ جو بیٹا ہے وہی باپ ہے، جو باپ ہے وہی بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اب مطلب یہ اللہ پاک، ظاہری بات ہے، جو جس طرح باپ ہے، اب اسی کا اگر اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو جس طرح اللہ پاک معبود ہے تو اس طرح وہ بھی معبود ہوتا، ایسے ہی ہوا نا، وہ اللہ کا حصہ ہوتا ہے نا وہ، جبکہ اللہ پاک فرمانے کہ نہیں میں اکیلا ہوں، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمانے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، بلکہ وہ اکیلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ہمسر کا مطلب برابر، اس کے پلے کا، اس کا ہم پلہ جو ہے نا کوئی بھی نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں نا، ایک بچہ ہے، آپ نے دو بچوں کی آپس میں کشتی کروانی ہے، لڑائی کروانی ہے، تو ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ کوئی لڑے گا، تو اب جو ہے نا وہ بالکل آپ اس کے سامنے چھوٹے سے بچے کو کر دیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ اس کے برابر کا بچہ آپ ڈھونڈ کے لائے اور ان دونوں کا آپس میں آپ نے جو ہے نا وہ لڑائی کروائی، کشتی کروائی۔ اگر اس سے آپ بڑا بچہ لے آئیں، ایک بڑے آدمی کو لا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کے برابر کوئی بچہ لاؤ جس کے ساتھ اس کی لڑائی کروائی جائے، اس کی کشتی کروائی جائے، ان کی جو ہے نا وہ باکسنگ وغیرہ جو بھی کروائی جائے، فائٹ ان کی کروائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذات میں نہ ہی صفات میں، اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں، اس کے سننے میں، اس کے علم میں، اس کے دیکھنے میں، کسی چیز کے اندر بھی اس کا کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ پوری کائنات میں، دنیا کے اندر نہیں، پوری کائنات کے اندر کوئی چیز بھی، اور ساری کے ساری کائنات، ساری کی ساری مخلوقات مل کر بھی اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے توحید کی جو اہمیت ہے، عقیدہ توحید کو اتنے وضاحت کے ساتھ اللہ پاک اپنے یہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا سورۃ اخلاص کے اندر۔ اور اب اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ چاہے جتنے مرضی اچھے کام کر لے، ٹھیک ہے، جتنا جو ہے نا وہ نیک کام کر لے، لوگوں کی مدد کر دے، انسانیت کے ساتھ بھلائی کر دے، لوگوں کا علاج کر دے، ان کو خوراک وغیرہ کھلا دے، کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لاتا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا عقیدہ توحید کی اقسام، عقیدہ توحید کی اقسام جو ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں توحید ربوبیت کو۔ اب ربوبیت الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ توحید ربوبیت کہ رب ہونے کے اندر اکیلا، کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ اب رب ہونے کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت، کہ اس بات پر انسان ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے، رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے،
مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو ہے وہ رزق بھی کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اور اس میں کسی کو کوئی، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے، کہ جو لوگ جو ہے نا کسی بت کی پوجا کرتے ہیں یا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر درجہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا حل من شرکائکم، کیا تمہارے جو شریک ہیں، جو شرکاء ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک کرتے ہو، من یفعل من ذلک من شیء، کوئی ایسا ہے کہ جو ان میں سے کچھ بھی کر سکے، پیدا کر سکے، موت دے سکے، یا جو ہے نا وہ رزق جو ہے وہ دے سکے؟ اللہ پاک فرمائے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہ تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی رازق ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اس کے بعد توحید الوہیت۔ الوہ جو ہے نا، الوہیت کا لفظ نکلا ہے الہن سے، الہ لا الہ، جو لا الہ، یہ الہ جو لفظ ہے نا، اس کا الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، کہ توحید الوہیت کا مطلب کیا؟ کہ الہ ہونے میں، معبود ہونے میں ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، کیا مطلب کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، اس کے اندر اور کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس بات کو ماننا، اس کا نام جو ہے کہ توحید الوہیت ہے، کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فمن کان یرجو، بس جو شخص یہ امید رکھتا ہے لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نماز پڑھنی ہے یا سر جھکانا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، کسی اور کے سامنے جو ہے وہ سجدہ نہیں کرے گا، کسی اور کے سامنے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ جو ہے وہ نماز اور سر جھکانا اور جو ہے سجدہ کرنا وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے۔ تو اب یہ جو ہے نا توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات میں ہم نے شروع میں بھی ہم نے کچھ دیکھ لیا کہ اسماء و صفات کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے۔ اچھا، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، تو اسماء و صفات ایک ہی بات ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو اس کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ سمیع، ایسے ہی ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے، خبیر۔ اب یہ خبیر، بصیر، سمیع، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ صفاتی نام، یعنی کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت کو شو کر رہے ہیں۔ تو ان ساری صفات کے اندر، ان ناموں کے اندر، ان اسماء کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ اچھا اللہ تعالیٰ بھی میرے کام بناتے ہیں، اور جب میں مشکل میں پھنس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی میری مدد کرتے ہیں، اور کوئی اور بندہ بھی ہے جو میری مدد کرتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی نیک بندہ ہے وہ بھی میری مدد کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے صفات کے اندر توحید نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہم جو ہے وہ غلط ٹریک پر جا رہے ہیں۔ سمجھے بات؟ اب دیکھیں توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ، انسان کو مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی اللہ جب مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے کہ ہاں بس جو ہے نا وہ بھی مجھے کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس طرح وہ بھی، کوئی اور بھی میری مدد کرے گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ صرف اللہ ہی کو ایک ماننا اور یکتا ماننا، دل سے ماننا، اپنے عمل سے ماننا، کہ صفات کے اندر بھی اکیلا ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی ہمارے کام نہیں بنا سکتا۔ تو یہ جو ہے نا توحید اسماء و صفات ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے نا وہ ٹاپک ہے شرک، شرک اور اس کے اقسام۔ اچھا، عقیدہ توحید کے بالکل جو ہے نا اپوزٹ جو ہے وہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ اب توحید کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور شرک کا مطلب کیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو ہے نا کسی کو شریک کرنا، ایک نہ ماننا، ایک اللہ تعالیٰ کو بھی ماننا یا کسی اور کو ہم اس کے اندر شریک کر لینا، مطلب اس کے اندر حصے دار بنا لینا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جو آدمی عقیدہ توحید کو نہیں مانتا تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ وہ جو ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک کہلاتا ہے۔ شرک کا لفظی معنی ساجھے دار، معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کی اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔
کہ اگر یہ ہم نے جتنی بھی اقسام پڑھی ہیں اس کے اندر اگر ہمارا کسی بھی قسم کے اندر ہم جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم غلط ٹریک پر جا رہے ہیں، ہم شرک کے اندر جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو باقی جون سے بھی گناہ ہوں گے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو اللہ کی ذات کے اندر، توحید کے اندر کسی اور کو شامل کر لینا، کسی اور کو حصے دار بنا لینا، شریک کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اگر جس نے توبہ کر لی تو اس نے توبہ کر لی، اور اگر جو ہے نا اسی حالت میں شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو وہ جو ہے نا وہ کیا ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب ذات میں شرک، پہلی بات کیا ہے ذات میں شرک؟ ذات میں شرک سے کیا مراد کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کے ہمسر سمجھنا، اللہ کے برابر، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ کی اولاد سمجھنا۔ وہی بات آ گئی نا کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح عیسائی ہیں ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر ان کو اللہ کا بیٹا بنا لینا، بیٹا مان لینا، تو اس کا مطلب ہے ذات کے اندر شرک کر لیا نا، ذات کے اندر کسی اور کو بھی شریک کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ کسی کو، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کو اولاد سمجھنا، یا مشرکین جو ہے نا اس زمانے میں یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا فرشتے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ بھی ذات کے اندر شرک ہوا۔ یا کوئی آدمی جو ہے کسی بت کی عبادت کر رہا ہے، بت کے سامنے جو ہے نا وہ سر جھکا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کام کرتے ہیں، میری مدد کرتے ہیں، اور یہ جو بت ہے یہ بھی میری مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا، ذات کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا، حصہ دار بنا لیا، تو یہ ذات میں شرک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ نمبر 2، الوہیت میں شرک، الہ ہونا، توحید الوہیت ہے نا، اس کے بعد توحید الوہیت میں شرک، الہ ہونا مطلب معبود ہونا، معبود ہونے میں اللہ پاک کو کسی کے ساتھ شریک کر لینا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک سمجھنا۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا خدا ہو گیا، اس کی عبادت میں کرتا ہوں، لیکن جو ہے نا میں یہ بت جو ہے میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا خدا ہے، ٹھیک ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے کام اس سے ڈسکس کر لیا کروں گا، اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں میری یہ مدد کر دیا کرے گا، جب مجھے کوئی بڑا کام پیش آئے گا نا پھر میں بڑے خدا کو میں پکاروں گا۔ تو یہ اللہ کی توحید جو الوہیت ہے اس کے اندر شرک ہوگا، الوہیت میں شرک ہوگا، کہ اس نے کسی اور کو بھی اللہ کے الہ ہونے میں شریک کر لیا۔ اللہ کو تو معبود مان رہا ہے لیکن کسی اور کو معبود ماننا شروع کر دیا، تو یہ الوہیت میں شرک ہو جائے گا۔ اس کے بعد صفات میں شرک، وہی پہلے جس طرح وہ بات میں نے اس کو ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا، مطلب یقین رکھنا، صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ وہی بات ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر بھی یہ جو ہے نا وہ صفت ہے، سننے کی صفت ہے یا قدرت کی صفت ہے، اور جو ہے نا جس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اس طرح کوئی اور نیک آدمی ہے یا کوئی اور بڑا آدمی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ میرے کام بنانے پر قادر ہیں، میری مشکلوں سے مجھے نکالنے پر قادر ہیں، اس طرح کوئی اور بندہ ہے وہ بھی نکالنے پر قادر ہیں۔ مطلب میں بیمار ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں گے، ایک اور بندہ ہے وہ بھی مجھے شفا دے گا۔ اگر یہ آدمی سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کس میں صفات میں شرک کر رہا ہے۔ تو اب ہاں اس میں ایک اور بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں ہم جو اگر بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ہم ڈاکٹر ہمیں جو ہے وہ دوائی لکھ کے دیتے ہیں، ہم دوائی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا یہ بھی شرک ہوا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوا۔ ہم جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اس سے جو میڈیسن لے کے ہم میڈیسن جو یوز کرتے ہیں، ہم صرف اس کو ایک ذریعہ بنا رہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ علاج کروانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بھی علاج کروایا۔ ہم اس کو جو ہے نا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شفا دے گا ڈاکٹر کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سمجھدار آدمی ہے اور اس کا اس فیلڈ کے اندر ایکسپیرینس ہے، وہ ہمیں صحیح مشورہ دے گا، اور ہم وہ دوائی ہمارے جسم کے اندر کس چیز کی کمی ہو گئی ہے ہم اس چیز کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور شفا کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر شفا نہیں دے سکتے۔ ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں اس لیے ہم جاتے ہیں کہ وہ سمجھدار ہیں، اس فیلڈ کے اندر ان کا اچھا جو ہے وہ تجربہ ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ دوائی دیں گے، ہم اس کو پراپر ہم استعمال کریں گے۔ شفا کون دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، مطلب وہی کہ اللہ کی ہم مثال نہیں دے سکتے۔ تو یہ یہاں پر تک جو ہے نا وہ آگے آخر میں انہوں نے لکھا کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ نہیں۔ بہت زبردست بات ہے، آخری پوائنٹ ہے کہ دیکھیں نا، اب دیکھیں ہمارے اندر جو سننا ہے، مطلب میں جو سن رہا ہوں یا میں جو بول رہا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں یا میں نے جو کتاب اٹھائی ہوئی ہے، میں اس کتاب اٹھانے کے اوپر قادر ہوں، ٹھیک ہے، یہ قدرت جو میرے اندر ہے، ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روح نکال لیں ابھی، ٹھیک ہے، تو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتا ہے، نہ ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں، نہ پاؤں چل سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب معلوم ہوا کہ ہمارے پاس جتنی بھی صفات ہیں، ایک تو وہ صفات بہت کمزور ہیں، اور دوسری بات کہ وہ صفات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ایسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کی ذاتی ہیں، اس کی اپنی ہیں، اور بہت زبردست ایسے کمال کے ساتھ ہیں کہ جیسے اور کسی مخلوق کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آخری جو ہے نا بات تھی، اور آج کا ہمارا لیکچر ہمارا ختم ہوا۔ تو اس سے اگلے ٹاپک کے اندر، جو اگلے لیکچر کے اندر ہم عقیدہ توحید کے اثرات اور ہم مشق کو حل کریں گے۔ بہت شکریہ۔